الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کی زبان کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھ کر حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ عقیدتوں، محبتوں اور ہدایوں کے پھولوں کو سمیٹ کر اس عظیم ترین بارگاہ میں چلتے ہیں جو رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں کے عظیم ترین محسن ہیں، جن کا یہ احسان کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک امت پر اس طرح سے رہے گا کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے، دکھانے، لکھنے، لکھانے، سننے اور سنانے کی بات آئے گی تو جو پہلا حوالہ ہے، جو پہلا حوالہ ہوگا اور جو پہلا حوالہ دیا جاتا رہے گا، یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے حوالے کے بغیر بات کا نہ آغاز ہوگا نہ بات کا اختتام ہوگا، کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر صبح و شام ہوتا ہے، دنیا کی کم و بیش ہر خطے میں ہوتا ہے، کم و بیش ہر شہر میں ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کا نام نامی اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں زندہ رہے گا، جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانچ پڑتال اور پھر ان کے جمع و ترتیب میں جو کام کیا ہے، آنے والی تمام مسلمان نسلیں ان کے اس عظیم احسان تلے ہمیشہ ہمیشہ دبی ہی رہیں گی کہ جو دنیا انتہائی ادب سے صاحب بخاری شریف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی عظیم ترین شخصیت کی بارگاہ میں آج ہم نے مل کے چلنا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری صدی ہجری کے آخر میں بخارا کی سرزمین پر طلوع ہونے والے مہتاب امام المسلمین، قدوۃ الموحدین، امیر المحدثین سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اسلام کے ان مایہ ناز فرزندوں میں سے ہیں جن کے والد بھی محدث اور بیٹے بھی محدث، بلکہ سید المحدثین۔ والد کا یہ عالم تھا کہ جس قدر مالدار تھے اور صاحب ثروت تھے، اس شدت کے پرہیزگار بھی تھے کہ موت کے وقت کہنے لگے کہ میرے پاس جس قدر مال ہے اس میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں۔ تو ذرا سوچیے ناظرین کہ جنہوں نے پوری زندگی رزق کے حلال اور صدق کے مقال پہ جو ہے توجہ دی ہو اور اسی کو اپنا کے رکھا ہو، پھر اولاد بھی امام بخاری علیہ رحمہ جیسی ہوا کرتی ہے۔ پھر قدرت کے فیصلے کے مطابق ناظرین، امام بخاری علیہ رحمہ کی تربیت اس عظیم ترین ماں کے سائے میں ہوئی جو نہایت ہی خدا رسیدہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا عبادت گزار تھیں، شب بیدار خاتون تھیں، اور عالم یہ تھا کہ جن کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے پڑھ کر بیان کر کے ناظرین عقل مکمل طور پہ حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیا کرتا ہے، کسی کو سلیکٹ کر لیا کرتا ہے، کسی کو نامنیٹ کر لیا کرتا ہے، کسی کو تیار کرتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے واقعات پڑھ کے عقل جو ہے تسلیم تو نہیں کرتی، عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہوتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ یعنی بچپن میں امام بخاری علیہ رحمہ کی ناظرین بیماری چلی گئی اور پھر ماں کی دعاؤں کے صدقے لوٹ بھی آئی، اور ایسی لوٹ آئی کہ جو کتاب ایک بار آپ کی نگاہ سے صرف گزر جایا کرتی تھی، توجہ ہے نا آپ کی، یعنی نگاہ سے صرف کتاب گزر جایا کرتی تھی تو وہ آپ کی فوٹوگرافک میموری میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی نگاہیں اس کو باقاعدہ اسکین کر کے سیو کر لیا کرتی تھی اپنی میموری کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، کہ آپ چلتے پھرتے ایک سپر ڈوپر کمپیوٹر تھے اس وقت کے۔ علمی مقام اور حافظے کا یہ عالم تھا کہ صرف 11 برس کی عمر میں اپنے استاد کی حدیث بیان کرتے ہوئے
سند کی غلطی پر آپ نے گرفت کر لی، پھر وہ وقت آیا کہ بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام آپ رحمت اللہ علیہ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسفار بھی بہت زیادہ کی ناظرین، آپ کے سفر کے سلسلے میں مرو، بلخ، ہرات، نشاپور، رے وغیرہ اور بہت دور دراز کے شہروں کے نام آتے ہیں۔ ایون آپ نے طلب حدیث کے سلسلے میں تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک کے سفر کیے، ایون آپ مکہ پاک گئے اور مدینہ پاک میں بھی آپ نے خاصا عرصہ قیام کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث سنی ہیں، اور میرے پاس جس قدر بھی احادیث ہیں اس کی سندیں اور روا کے جمی احوال مجھے محفوظ ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس ناظرین مال کی کثرت ہونے کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم تھا کہ روٹیوں کے ساتھ سالن کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ بڑی توجہ رکھیے گا صاحب، آج پیسہ آتا ہے، نوٹ آتے ہیں تو ہم ادھر ادھر بہک جایا کرتے ہیں، روٹیوں کے ساتھ سالن کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ 40 برس تک صرف سوکھی روٹیاں کھا کھا کے آپ نے گزارا کیا، چونکہ اپنا مال تجارت، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سارا کا سارا جو ہے وہ توجہ جو ہے اپنی مال تجارت میں تو ظاہر نہیں رہتی تھی، لیکن مال تجارت کو بھی دین کے کام کے لیے استعمال کرتے تو توجہ علم حدیث کے حوالے سے رہتی تھی، لہٰذا اللہ پاک نے اس تجارت کے ذریعے آپ کو مکمل طور پہ فارغ البالی عطا۔ آغاز کرتے ہیں مجھ سے۔ اب ظاہر ہے یہ شخصیت تو ایسی ہیں صاحب، آپ جب تحصیل علم کے پروسیس سے گزر رہے ہوں گے تو یہ شخصیت آپ کے سامنے ہے، جب آپ نے تحصیل علم کے پروسیس کو جو ہے مکمل کیا، سند لے لی، تو یہ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ یعنی صبح و شام جو ہے درس بخاری جو ہے سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، تو یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی وجود کے ساتھ پیوست ہوئی شخصیت ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن، پھر ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیے، تعلیم و تربیت کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو والدہ کا کردار ہے صاحب، بڑا کمال کردار ہے، اور میں نے دیکھا جتنی بڑی شخصیات ہیں ان میں خاص طور پہ والدہ کا کردار جو ہے بڑا اہم نظر آتا ہے، بتائیے ذرا۔ یقیناً بہت اہم بات آپ نے کی۔ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان امت کے اندر ایسی ہے کہ جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے یا چاند روشن ہوتا ہے اور ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے، آپ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا اعزاز حاصل ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ اللہ، آپ کو ایسی تخصیصات حاصل ہیں آقا علیہ السلام کی امت کے اندر کہ جو تخصیصات پھر آپ ہی کا خاص۔ جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برد زبہ البخاری الجعفی، تو آپ بھی محدث تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اور دیگر کئی محدثین اور مشاہیر سے اکتساب علم فرمایا تھا۔ یعنی امام مالک علیہ الرحمہ کا فیض جو ہے وہ آپ کے والد گرامی کے ذریعے سے امام بخاری علیہ الرحمہ تک پہنچا، اور دیگر عبداللہ بن مبارک کا بھی پہنچا، اور دیگر کئی اکابرین کا فیض آپ کے والد کے توسط سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کی بات سے میں سمجھا کہ وہ حدیث کا سننا سنانا آپ کی انسٹنکٹ میں، آپ کے گھرانے کے مزاج کے اندر موجود تھا، چونکہ آپ کے والد محدث تھے۔ تو ایسے والد اور پھر والدہ، تو والدہ ایسی تھیں کہ انتہائی نیک، صالح، عبادت گزار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان اور توکل رکھنے والی، شب بیدار اور تقوی اور استقامت کی ایسی پیکر تھیں۔ اس گود میں جب آپ نے تربیت پائی تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار کو دیکھیں تو بے مثال ہے، گفتار کو دیکھیں تو بے مثال ہے، تحقیق کو دیکھیں تو بے مثال ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت کا ہر پہلو جب ہم دیکھتے ہیں، ہر پہلو کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمان ہدایت پر اور آسمان ولایت پر ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، وہ بخارا کی وجہ سے بخاری کہلاتا ہے؟ جی ہاں، چونکہ امام بخاری یعنی یہ سادات میں سے نہیں ہے، سید ہونے کی وجہ سے بخاری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہاں بخاری کا لفظ جو استعمال ہوتے ہیں تو سادات ہوتے ہیں، تو بخارا میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے 1994 ہجری کے اندر، تو پھر اس کی اور پھر آپ کے نام کے ساتھ آپ الجعفی کا لفظ بھی ہے۔ اچھا، وہ کس وجہ سے ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ جعفی قبیلہ
کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تو پھر جو جس کے ہاتھوں کلمہ پڑھتا تھا وہ انہی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا. تو ایک یہ وجہ بھی ہے. بہرحال آپ بخارا سے ہوئے اور بخارا سے ہونے کی وجہ سے پھر آپ نے سارے سفر فرمائے اور علم کے جو مراکز تھے پھر ان علم کے مراکز کی طرف گئے. اب جو بچپن کے جس واقعہ کی طرف آپ نے متوجہ کیا, کیسا کمال واقعہ, آپ کو اللہ رب العزت نے اس ابتلا میں ڈالا کہ آپ کی بینائی مبارک, آپ بینائی مبارک سے محروم ہو جاتے ہیں. بیونڈ دی امیجنیشن ہے واقعہ کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اب اس میں آپ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں آپ کے والدین, مگر یہ کہ وہ کوئی افاقہ نہیں ہوتا. پھر دیکھیے آپ کی والدہ جب دنیاوی علاج معالجہ سے وہ اتمام حجت کر کے بیٹھتی ہے, پھر مصلی پہ بیٹھتی ہیں, پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتی ہیں کہ باری تعالیٰ میرے اس فرزند ارجمند کو بینائی عطا فرما. اس نے تو دنیا کو راستہ دکھانا ہے, یہ کسی سے کیوں راستہ پوچھتا پھرے. یعنی الدعاء یرد القضاء, تو پھر الدعاء سلاح المومنین. بالکل, دعا مومن کی دعا جو ہے وہ قضا کو رد کر واہ واہ واہ. تو پھر آپ کی اور والدہ کی جو دعا ہے اولاد کے حق میں یہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. والد کی دعا بھی اولاد کے حق میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. تو انہوں نے دعا فرمائی, تو انہوں نے دعا کی تو شان دیکھیے آپ کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی طور پر بشارت ملتی ہے کہ آپ صبح اٹھ کے دیکھیے آپ کے بیٹے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بینائی عطا کر دی ہے. اور آپ صبح اٹھتی ہیں اور اپنے بیٹے کے پاس اس شوق سے آتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بینائی عطا فرما دی. تو مائیں جب ایسی ہوں تو اولادیں بھی امام بخاری ہوتی ہیں. واہ واہ, کیا اچھا جملہ. والد گرامی جا چکے ہیں, والدہ جو ہیں وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اور یہ بڑا ایک سمجھ لیجئے یہ بڑا سبق ہے اس وقت سننے والوں کے لیے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی جو ہمت نہ ہاری, ماں نے بھی ہمت نہ ہاری. اور پھر وہی بات ہے کہ چونکہ نظر مطلب اب میں اس کنیکٹیوٹی کو کیسے جوڑوں, میرا سچی بات ہے اس وقت میرے دماغ جو کہتے ہیں نا کہ فیوز ہو جانا. ایک لمحے جب انہوں نے بات کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, تو لٹرلی میں ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا نورانی سلسلہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک, اگر میں کہوں کہ سبھی کی نگاہ امام بخاری علیہ رحمہ پہ, کیونکہ جد کی نگاہ ہے تو پھر سبھی کی نگاہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا جو سنہری کڑی ہے یہ باقاعدہ تیار کر رہی ہے امام بخاری علیہ رحمہ کو کہ جس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے, 11 برس کی عمر ہے صاحب, اور استاد کی گرفت کر لیتے ہیں آپ, یہ دیکھیے. اور پھر طلب حدیث کے لیے شہر شہر جانا, ملک کو جانا, حجاز مقدس میں باقاعدہ تحصیل علم کے لیے جانا. پھر تصانیف کا جو آپ کا سلسلہ ہے اس کا شارٹ ایک انٹروڈکشن, کیونکہ اصل تو بخاری شریف پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً یہ بخارا والوں کے لیے پوری دنیا کے لیے فخر بننے والی شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. اللہ پاک اس مبارک تذکرے کے صدقے ہمیں بھی علم حدیث کا فیضان اور مغفرت کاملہ نصیب فرمائے. آمین. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے, رب کائنات نے بشارتیں اس امت کو عطا فرمائیں کہ تمہارا قرآن بھی محفوظ رہے گا, حضور کی سیرت بھی محفوظ رہے گی, حدیث بھی محفوظ رہے گی. قرآن کیسے محفوظ رہے گا تو اس کے انتظامات ہوئے, آپ دیکھیں. حدیث کیسے محفوظ رہے گی, اللہ نے کہا میں دکھاتا ہوں تمہیں, میں بخاری پیدا کروں گا. واہ. پھر امام بخاری پیدا ہوئے. یہ کتنا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر. جیسے صحابہ نے قرآن محفوظ کر دیا, امام بخاری اس سلسلے کے امام ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی حدیث کو محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. ہزاروں ایسے فتین اٹھے کہ انہوں نے کہا ہم سند کو اس سند میں ملا دیں گے, متن کے ساتھ یہ کر دیں گے, متن کے ساتھ یہ. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں. یہ فتنہ 1400 سال سے چل رہا ہے, اور میں کہتا ہوں اس فتنے کی بیخ کنی جو اللہ نے امام بخاری سے کرائی ہے اس امت کے اندر, وہ احسان عظیم ہے اس امت پر کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, بخاری کہیں گے میں نے تو مصطفیٰ کی حدیثوں کو محفوظ کر. اور آگے جا کے بات کریں گے, آپ اس طرف متوجہ بھی نہیں تھے تو متوجہ آپ کو کرایا گیا کہ آپ نے کام کرنا ہے. یہ انتظامات ہیں نا, آپ دیکھیں آنکھوں کی بینائی آ گئی, پھر اللہ نے جو آپ کو ذہنی وسعت عطا فرمائی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن میں 9 سال کی عمر ہے, آپ جو ہے وہ باقاعدہ یعنی علم حدیث کی طرف جب متوجہ ہوئے, 9 سال کی عمر ہے, 1 سال کے اندر جنید بھائی آپ نے موجودہ جتنی احادیث تھیں ان کے متن بھی یاد کر لیے, ان کی سند بھی یاد کر لی. 10 سال کی عمر میں آپ یہ سب کر چکے تھے. 10 years
10 ایئرز کی عمر میں، 1 سال کی عمر میں آپ یہ سب کچھ محفوظ کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے شہر کے اندر جتنے علوم مروجہ تھے آپ وہ سب حاصل کر رہے ہیں. یعنی جب 11 سال کی عمر پہنچی ہے ان کی جنید بھائی، تو پھر اساتذہ اپنے نسخے اٹھا کے لاتے تھے کہ بخاری ذرا بتانا یہ نام یہاں پہ ٹھیک لکھا ہے نا. یعنی یہ عقل سے ماورا باتیں نہیں، عقل سے ماورا ہے، یہ عقل سے ماورا ہی بات ہے. انتظامات تھے، یہ انتظامات تھے. تو پھر آپ بتایا کرتے تھے کہ یہ نام یہاں آئے گا، یہ نام یہاں آئے گا. اور کبھی کسی استاد سے اگر بیان حدیث اور بیان سند کے دوران کوئی غلطی ہو گئی اور انہوں نے کسی اور کا نام لے لیا، تو آپ نے کہا نہیں یہاں پر ابراہیم کا نام ہے، ان سے روایت ہے. انہوں نے کہا نہیں میں اسے صحیح سمجھتا ہوں. کہا آپ دیکھ لیں. تو استاد صاحب نے جا کر جب اپنا نسخہ اٹھایا اور جب وہ حیران ہوئے کہ جو امام بخاری یعنی آپ کے شاگرد نے آپ کو بتایا تھا وہ نام وہاں پر لکھا ہوا تھا. یعنی آج کے 10 سال کی 11 سال کے لڑکے کو کہیں کہ جی غسل اور وضو کا طریقہ بتا دیں، اس کے فرائض و واجبات اور سنتیں بتا دیں، تو وہ اس میں جو گڑبڑا جائے گا نہیں بتا سکتا. علامہ صاحب آگے اس کی مطلب وہاں عالم یہ ہے کہ اساتذہ جو آپ کی بات کتنا بڑا فرق ہے. علامہ صاحب حافظے پر آگے بات کریں گے، لیکن سننے والوں کو میں یہ جملہ کہہ دوں، ساری حدیثیں یاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے 100 200 300 لاکھوں احادیث متن اور سند کے ساتھ اللہ. اور پھر جو ہے وہ آپ یہ علوم حاصل کرتے رہے. دیکھو 92 کی پیدائش ہے، 192 ہجری، 210 ہجری میں جب آپ پہنچے ہیں، 18 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اب میری والدہ نے کہا کہ بیٹا چلتے ہیں حج پہ. تو بھائی احمد بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ تینوں شخصیات گئیں حجاز مقدس، حج کیا. حج کے بعد والدہ اور بھائی جو ہیں وہ کہنے لگے ہم اپنے شہر واپس جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں رسول کے شہر میں رہ کر رسول کی حدیثیں لینا چاہتا ہوں، یہاں کے اساتذہ سے لینا چاہتا ہوں. ٹوٹل آپ کی ساری زندگی کا حجاز مقدس کا جو قیام ہے وہ 6 سال ہے. پھر آپ مکہ میں رہے. آپ نے پھر کیا کیا؟ قضایا الصحابہ والتابعین، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، جتنے فضلاء صحابہ تھے انہوں نے اپنی زندگی میں ان 200 سالوں میں صحابہ تابعین نے جتنے فتوے دیے تھے، جتنے فیصلے کیے تھے عدالت نے، امام بخاری نے سارے یاد کر لیے. واہ سبحان اللہ، سارے پڑھ لیے. اور پھر گنبد خضرا کے نیچے بیٹھے، اس کرن اور چمک اور روشنی کے نیچے بیٹھ کے آپ نے 18 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی، قضایا الصحابہ والتابعین. یعنی گنبد خضرا سے جو چاند خیرات لیتا تھا اور روشنی بکھیرتا تھا، آپ اس چاند کی روشنی میں بیٹھے، چاند کی روشنی میں بیٹھے اور 18 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی. پھر کہتے ہیں میں نے وہاں اور چیزوں کو جمع کیا، الجامع الکبیر کے نام سے دوسری کتاب آپ نے گنبد خضرا کے نیچے. 18 سال کا نوجوان ہے اور اس کو سب پتا ہے قضایا الصحابہ والتابعین. اس کے بعد اور آپ کی مشہور کتابیں ہیں. تو بس میں مختصر ایک جملے میں 1000 تقریباً اساتذہ سے طلب حدیث 1000 سے آپ نے 20 آپ کی مشہور کتابیں ہیں، 1000 بھر آپ کے اساتذہ کرام ہیں. شام، مصر اور جزیرہ آپ علم کے حصول کے لیے 2 مرتبہ گئے ہیں. بغداد جو مرکز تھا، کوفہ اور بغداد، تقریباً 8 مرتبہ بار بار آنا جانا تھا آپ کا، بار بار آنا جانا وہاں کا آپ نے سفر کیا. اور اس کے علاوہ رے میں اور جہاں جہاں بس اتنا پتا چلنا چاہیے یہاں حضور کی حدیث ہے. جیسے صحابہ کا طریقہ تھا کہ ایک حدیث کے لیے بھی شام پہنچ جاتے تھے، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر ساری حدیثیں جمع کی اور اس امت پر یہ احسان ہے. سبحان. اچھا اب ذرا علامہ صاحب آئیے، بڑا انٹرسٹنگ یہ پہلو ہے، کیونکہ آج تو ہمارے یہاں اگر اس طرح کی کوئی بات، ہم تو محتاج بہت زیادہ ہو گئے نا. ایک زمانہ تھا، میں صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، آج سے اگر آپ چلے جائیے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، تو جب پی ٹی سی ایل فونز ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں نمبرز جو ہیں وہ ازبر ہوا کرتے تھے، یاد ہوتے تھے. لوگ جو ہے نارملی، ظاہر ہے موبائل وغیرہ کے زمانے میں تو اسٹوریج نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ جب وہ آپ موبائل پہ شفٹ ہوئے تو آپ کی جو میموری ہے اس کو آپ نے یوز کرنا کم شروع کر دیا اور آپ کی چیزیں جو ہے مطلب ڈسکارڈ ہونا شروع ہو گئی. اب ایک وقت ایسا آ گیا، اب وقت یہ آ گیا کہ آپ ساری چیزیں موبائل پہ سیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے برین کو یوز ہی نہیں کر رہے ہوتے. یعنی برین کا جو یوزیج ہے وہ بہت کم ہو گیا، آپ کی میموری اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہی. یہاں جب ہم امام بخاری علیہ رحمہ کو پڑھتے ہیں تو میں مطلب دنگ ہوں، لٹرلی میں دنگ ہوں. یہ عقدہ ذرا سا کھولیے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قوت حافظہ عطا فرمایا وہ کیسا ایکسٹرا آرڈینری ہے کہ سارے جی بی، سارے میموری کارڈ سب فیل ہے صاحب. مطلب اس سپر ڈوپر کمپیوٹر کی بھی جو اصطلاح ہے میرے خیال ہے یہ بھی فیل ہے یہاں پر. ایک تو کیا معاملہ تو بتائیے. دوسرا آپ کے حافظے کے چند واقعات بڑے زبردست ملتے ہیں، ان میں سے کچھ واقعات ضرور سنائیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا کارنامہ ہے بخاری شریف کا وہ ذرا بتائیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جیسے کہ ہم نے سنا کہ آپ کمال متقی شخصیت بھی تھے. تو یہ جو تقویٰ جب کسی کے پاس ہوتا ہے نا تو اس کا حافظہ تو ویسے ہی بہت قوت میں مایا ناز ہو جاتا ہے. اور پھر چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چن لیا گیا تھا کام کرنے کے سلسلے میں، تو یقیناً آپ کو قوت حافظہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا وہ بھی بڑا بے مثال تھا. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب کسی کتاب کو ایک دفعہ پڑھتے تو وہ کتاب آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے آپ کے ذہن میں. حتیٰ کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات سن لیتے تھے تو وہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی من عن. ایون اگر کسی کتاب کو دیکھ لیتے تھے تو بھی محفوظ ہو جاتی، بس نظر سے گزری تو وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ، جسے فوٹوگرافک میموری کا. جی ہاں. پھر اسی طریقے سے آپ کے متعلق جیسے کہ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ لاکھوں احادیث، ان میں سے آتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ 2 لاکھ تو غیر صحیح احادیث آپ کو یاد تھی. 2 لاکھ غیر صحیح کہ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو اس قابل نہیں کہ ان سے استدلال کیا جائے یا یہ دلیل بننے کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اب آپ اس کے مقابلے میں یہ دیکھ لیں کہ صحیح احادیث کا مجموعہ کتنا آپ کے ذہن میں ازبر ہوگا، اس کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا اتنا آسانی سے. آپ کی جب یہ معاملات ہوئے کہ آپ کی شہرت اور آپ کا حافظہ دیکھا گیا تو آپ کے جو اساتذہ تھے جن میں بطور خاص اسحاق بن راہب ہے، انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ کتاب جمع کریں، احادیث رسول پر کام کریں. تو اس وقت بہرحال آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن بعد میں پھر آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے بخاری شریف کی روایت کی. لیکن اس سے پہلے ایک حافظے کا میں ایک اور واقعہ آپ کو ذکر کروں کہ جب آپ بغداد تشریف لائے تو وہاں کے محدثین نے چاہا کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امتحان لیں. ٹھیک ہے. اب محدثین کا امتحان اتنا ایزی نہیں ہوتا، وہ بھی بڑے بڑے وقت کے محدث تھے اور بغداد شہر میں رہنے والے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ احادیث جمع کی، 10 افراد لیے اور ان احادیث کی جو سند تھی اس کے اندر تھوڑا سی تبدیلی کر دی. ٹھیک ہے. اور ہر 10 افراد تھے، 10 افراد کو 10 احادیث دے دی ان کی سند کے اندر تبدیلی کرنے کے بعد، اور ہر ایک کو باری باری کہا کہ امام بخاری کے سامنے یہ پڑھنا. اب جب امام بخاری ان کے پاس آئے تو انہوں نے سب نے باری باری تقریباً 100 احادیث پڑھ کر دی. اور جب وہ 100 احادیث پڑھی تو ان میں متن کے روایتوں کی جو سند ہوتی ہے اس کے اندر مسئلہ تھا. تو بہرحال امام بخاری کے سامنے جب وہ پڑھی گئیں تو امام بخاری نے ان سب کو سننے کے بعد ایک ایک کر کے، پہلے سب نے اپنی اپنی سنائی، اور آپ یہ فرماتے کہ میں نے یہ نہیں سنی، میں نے یہ نہیں سنی. اور پھر جب انہوں نے مکمل کر لیا تو مکمل کرنے کے بعد امام بخاری پہلے کے پاس ہے اور ان کو کہا آپ نے یہ سند بیان کی تھی، یہ سند اس طریقے سے نہیں ہے، اس میں یہاں پہ مسٹیک، یہاں پہ مسٹیک، یہاں پہ مسٹیک. پھر آپ نے دوسری یہ حدیث بیان کی تھی، اس میں یہ مسٹیک، اس میں یہ. تیسری آپ نے یہ بیان کی تھی، اس کے اندر یہ راوی غلط، یہ راوی صحیح. اس طریقے سے آپ نے اس کی 10 حدیث کو، پھر دوسرے کے پاس گئے اس کی 10 حدیث کو. اب آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اس کی اصلاح نہیں کر رہے بلکہ ان سے جو 100 احادیث سنی تھیں جن کی سند کے اندر گڑبڑ تھی وہ بھی یاد کر چکے ہیں. اور یاد کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کی یہ حدیث میں نے سنی، مجھے یاد ہوگی اور اس کے اندر یہ غلطی تھی. تو آپ نے یہ جو غلط احادیث آپ کو بیان کی وہ بھی آپ نے سن لی. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں بلا تمثیل آسان کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھاؤں کہ جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی کی ورڈ ڈالتے ہیں، اگر غلط کی ورڈ ڈال دیا جائے تو کمپیوٹر اس کو جو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی مطلب جو ہے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ غلط کی ورڈ جو ہے آپ کی سماعتوں میں آنے کے بعد وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ کا عالم تھا. بہرحال پھر بخاری شریف کی جب آپ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ صحیح احادیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع فرمائیں تو آپ نے بخاری شریف کا ارادہ کیا. اچھا، یہ بخاری شریف کے ارادے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو یہ درخواست دی گئی کہ آپ یہ کتاب لکھیں تو آپ نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب میں یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں موجود ہیں اور پنکھا جل رہے ہیں اللہ، اور مکھیاں جو ہیں وہ اس کو اڑا رہے ہیں. تو صبح آپ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو لوگوں نے خلط مبحث کیا ہوا ہے آپ اس کا عقدہ کھولیں گے اور اس صحیح اور غلط کے درمیان آپ امتیاز کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کو جمع کرنا شروع کیا، اور اس کو جمع آپ نے اس انداز سے کیا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی حدیث ایسی بخاری کے اندر نہیں لکھی کہ جس سے پہلے میں نے غسل کر کے 2 رکعتیں ادا نہ کی ہو، استخارہ نہ کیا ہو، اور استخارہ کرنے کے بعد جب میں مطمئن ہو جاتا تھا کہ اس کی روایت جو ہے وہ میرے سامنے بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے، پھر میں اس کو بخاری میں درج کرتا تھا. آپ نے اس شان کے ساتھ یہ حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند من رسول اللہ وسننہ وایامہ. یہ آپ نے اس کا نام رکھا اور پھر آج ہمارے سامنے یہ بخاری شریف کے نام، اور اس کی پہلی حدیث کو اگر آپ دیکھیں نا
تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جانب بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے نا للہیت کے ساتھ کام کیا ہے، کیونکہ اس کے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ذرا اس سلسلے کو جوڑیے صاحب، اور اس قوت حافظہ کی بات کو ذرا یہاں سے ریلیٹ کیجئے، کتنا بڑا کردار ہے اس میں عبادات کا، زہد و تقوی کا، اخلاق، اللہ کی تو عطا ہوتی ہے لیکن اخلاق و محاسن کا، اس کو ذرا یہاں سے ریلیٹ کیجئے، بتائیے آپ کی عبادات کے بارے میں، آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں۔ یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کو، پھر آپ کے تقوی کو، پھر اتباع سنت کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، تو وہ ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے آپ کی سیرت مطہرہ میں اور آپ کی زندگی کے اندر، جس سے ہمارا یہ یقیناً پختہ ہو جانا چاہیے کہ یہی وہ برکات ہیں جو انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں بھی اسی طرح ہمیں زہد اور تقوی نظر آتا ہے، اخلاق، کردار، محاسن کا وہ پیکر نظر آتے ہیں جس کے سبب سے امام بخاری کو یہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم کے تو آسمان پر چمکنا ہو مگر اس کے کردار میں کسی قسم کی کوئی میل کچیل یا داغ اور دھبا پایا جائے، تو کردار بھی باکمال، تو گویا عمل بھی باکمال اور علم بھی باکمال، سبحان اللہ، علم کے بھی نقطۂ معراج پر اور عمل کے بھی نقطۂ معراج۔ سبحان اللہ، کیا یہاں ایک شے کی وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد تھیں، ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ حدیث صحیح یاد ہے۔ اب غیر صحیح کو یاد کیوں کر رکھا تھا؟ اس لیے تاکہ صحیح کی پہچان، یعنی ڈونٹس کا ایریا پہلے کلیئر ہونا چاہیے، ڈوز کا ایریا تو کھلا ہوا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا قول مبارک ہوا کہ مجھے 1 لاکھ حدیث صحیح یاد ہے، اور امتحان لینے والوں نے امتحان لیے اور آپ نے ہر بار سند کو بھی متن کو بھی پورے افراد کے ساتھ سند کے ساتھ پڑھ کے بتایا اور یہ یقین دہانی کرائی، مظاہرہ کیا کہ میرا حافظہ اللہ رب العزت نے اس پائے کا بنایا ہے۔ یعنی وہ دیکھیں کسی حوالہ دیتا ہے ایسا بچہ ہے جس کو 70,000 احادیث یاد ہیں، جی، تو سننے والا بھی دنگ رہ گیا کہ 70,000 احادیث۔ لیکن امام بخاری نے اس کتاب الجامع الصحیح کے اندر تو جو احادیث لکھی ہیں وہ تو اگر ریپیٹیشن کو نکال دیں، تکرار کو نکال دیں، چونکہ وہ الگ الگ ابواب میں انہی احادیث کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ نکال دیں تو وہ 2200 2400 احادیث بنتی ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے علاوہ کسی اور حدیث کو حدیث صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے امام بخاری کا قول ہی کافی ہے کہ احادیث تو موجود ہیں، یہ تو ان کی سلیکشن ہے۔ یہ امام بخاری کے پاس جو احادیث صحیح کا ذخیرہ تھا یہ اس میں سے ایک سلیکشن ہے جو انہوں نے کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب ہم زہد اور تقوی کو دیکھتے ہیں آپ کو، تو سب سے پہلے تو آپ کا زہد وہاں نظر آتا ہے جب آپ کو اپنے والد گرامی کا بہت سارا مال ملتا ہے وراثت کے اندر، اور وہ جو ان کے والد گرامی کا ایک پارٹنر تھا بزنس میں، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، آپ نے اس مال کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور حتیٰ کہ قاضی فیصلہ کر دیتا ہے پھر بھی آپ نے اسے لینا گوارا نہیں کیا۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس مال کی بجائے اپنے اس علم کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے منتخب فرمایا۔ زہد اور کردار کی حفاظت، کردار کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک سفر میں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اس بحری جہاز میں یا کشتی میں جو ساتھی ہے وہ آپ سے حال احوال پوچھتا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا 4000 دینار ہیں میرے پاس۔ اس نے رات کے آخری پہر اٹھ کر واویلا کر دیا کہ میرے 4000 دینار تھے، گم ہو گئے۔ اب وہ جہاز کا جو عملہ ہے وہ تلاشی لینے کے لیے آتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اب ایک سٹیج آ گئی کہ وہ 4000 دینار میرے پاس نکلیں گے، یہ تو اس نے بلیم کیا، کلیم کر دیا، میں نکلیں گے، اور نکلیں گے تو الزام بھی لگے گا، الزام لگے گا تو پھر کتنا بڑا الزام ہے، آپ نے وہ سمندر میں پھینک دیا۔ اچھا، وہ تلاش کرنے والے کرتے رہے، آپ کے اپنے تھے اور سمندر میں پھینک دیا، تلاش کرنے والے کرتے رہے، نہیں ملے تو پھر اگلی رات آ گئی، سفر تو جاری تھا، تو اس شخص نے پھر پوچھا، اس نے کہا وہ آپ کے پاس بھی تو آپ بتا رہے تھے کہ 4000 دینار میرے پاس اس کی لالچ ختم نہیں ہوئی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ سمندر میں پھینک دیے۔ جب تو نے یہ بات کی واویلا کیا تو اگر وہ میرے پاس سے ملتے
اور اسے وہی سمجھا جاتا کہ وہ تیرے ہیں، تو میرے اوپر تہمت لگتی چوری کی، اور میرے پاس جو مال ہے وہ حدیث رسول کا ہے، اللہ اکبر، لوگ میرے سے وہ حدیث لینا چھوڑ دیتے اور وہ حدیث کو قبول نہ کرتے میرے کردار کی وجہ سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح ساری زندگی حدیث کی حفاظت میں گزاری ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے کردار کی حفاظت میں زندگی گزار دی۔ اچھا، رات رات بھر عبادتیں کرنا، ساری رات عبادت کرنا، قرآن پاک اور عبادتوں کا تراویح کا بھی معاملہ، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، رات بھر گزر جاتی قیام کے اندر، رکوع کے اندر، اور اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر، اور پھر قرآن مجید کو حفظ کر رکھا تھا، اور اس وجہ سے آپ تراویح میں بھی اور اس کے علاوہ شب بیداری اور قیام کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو یوں راتیں یوں گزارنا اور دن وہ تحصیل علم میں اور آقا علیہ السلام کی حدیث کی جستجو میں گزارنا، اور زہد اور ورع کا یہ عالم ہے کہ جیسا آپ نے ذکر کیا انٹرو کے اندر بھی کہ آپ نے کبھی مال کو جمع نہیں کیا، بلکہ کھانے پینے کو کبھی کچھ نہ ملتا تو پتے وغیرہ کھا کے گزارا فرما لیتے، یہ کیسی بات ہے؟ پتے کھا کے گزارا فرما لیتے، مگر یہ کہ اپنے آپ کو مال کمانے کی طرف راغب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وقف رکھا اس کی طرف کہ جو ایسی دولت تھی کہ جو امت مسلمہ کی دولت کے طور پر سامنے آئی ہے، حدیث مبارکہ، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اسی طرح تقویٰ کا آپ کی زندگی کے اندر یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن سے بچپن میں نے یہ پڑھا کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس دن کے بعد میں نے غیبت نہیں کی۔ واہ، یعنی بچپن سے ایک بات جس دن سنی، ماں کی گود سے ہی سنی یقیناً، تو اس دن سے اگر آپ اپنے کردار کی یوں حفاظت کر رہے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ آؤ صرف گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے بھی غازی بنو، اپنے علم کی حفاظت کرو، اپنے عمل کی بھی حفاظت کرو، اپنی شخصیت کی بھی حفاظت کرو، اپنے تاثر اور امیج کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارے تاثر کے ساتھ اگر دین کا نام جڑا ہوا ہے تو تمہاری حفاظت میں دین کی حفاظت۔ آپ کی جو خانگی پاکیزہ زندگی، اس کے بارے میں ذرا ہمیں خاص طور پر بتائیے۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے، اتباع سنت میں یوں کہیے کہ مجسم تھے سرکار علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرنے میں۔ اور پھر ایک بات جو بڑی خاص ہے، جو کہ میں ابھی وہی بات جو میں کر رہا تھا، لین دین کے معاملات میں ایمانداری بے انتہا تجارت میں، اور رحم دلی کا عنصر بھی بڑا غالب تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ نے جن اعلیٰ اخلاق اور صفات کا ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مجسم تھے۔ اور خانگی پاکیزگی اگر دیکھیں، جو گھر سے ہی آپ کو اپنے ماں باپ سے ملی، آپ نے اس کو قائم کیا۔ امام بخاری تو امام بخاری ہیں، ان کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے مال میں ایک درہم بھی جنید بھائی مشتبہ نہیں تھا۔ یہ کیسی بات ہے؟ حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ذکر کیا جاتا، جس پر کیس بن گیا کہ یہ میرا ہے، وہ آپ نے لیا ہی نہیں، شبہ آ گیا نا، لیا ہی نہیں آپ نے۔ تو یہ مطلب پاکیزگی نفس کے اس معیار پر وہ تجارت کے لین دین میں آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ ایک لقمہ حرام بھی جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے۔ اللہ۔ اور پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی آپ مجسم تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں چونکہ حضور کی ساری زندگی پڑھی، صحابہ کی ساری زندگی پڑھی، آپ نے ہمیشہ یہ خیال رکھا میں اس سے ایک انچ بھی دائیں بائیں نہ ہوں۔ جیسے تلاوت کا ذکر ہوا نا، آپ یہ دیکھتے تھے حضور کا رمضان کیسا گزرتا تھا، واہ واہ، وہ جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، تو آپ رات میں اٹھ کے الگ 10 پارے پڑھتے تھے۔ اچھا، صبح پورا ایک قرآن پڑھتے تھے، دن میں 40 پارے یہ ہو گئے۔ تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا وہ الگ ہوا کرتا تھا۔ اللہ، یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات تھے کہ میرے رسول نے رمضان کیسے گزارا۔ یعنی وقت کی برکت کا آپ کیا ہی کہنا، کیا کہنا۔ آپ دیکھیں جیسے اللہ کے رسول کے وقت میں برکت تھی، وہ فیضان ان کو مل رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی اتباع میں۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھیڑ جو ہے وہ ڈنگ مارے جا رہی ہے، ڈنگ مارے جا رہی۔ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، کہا ذرا دیکھنا کیا ہے، تو دیکھا گیا تو بھیڑ ہے اور اس نے جگہ جگہ کاٹا ہوا ہے، 17 جگہ ڈنک لگے۔ تو کہا آپ پہلے بتا دیتے۔ کہا میں جس سورت کی تلاوت کر رہا تھا مجھے اس میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے کہا میں اس کو پہلے کمپلیٹ کر لوں۔ یہ صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیر لگا تو کہا آپ پہلے چھوڑ دیتے، کہا اتنا مزہ آ رہا تھا میں نے کہا سورت مکمل کر لوں۔ تو امام بخاری کے جتنے زندگی کے واقعات آپ کو ملیں گے، یا تو وہ آپ کو سیرت میں مل جائیں گے یا صحابہ کی زندگی میں مل جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ سرائے خانہ مال تو بہت ہے آپ کے پاس، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، تو شاگرد نے کہا کہ حضرت میں لگا دیتا ہوں، ہٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے قیامت کے دن نفع دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے ایک تو کام کرنا، پیسہ تو اپنا لگا ہی رہے ہیں لیکن مزدوری بھی خود کر رہے ہیں، اس مقام پر آپ فائز۔ اچھا، تجارت میں بھی کسی سے کمٹمنٹ نے، مطلب کسی نے آفر دیا کوئی سودے کا، کیا تھا وہ معاملہ کہ آفر آپ نے کہا جی میں ذرا سوچ کے بتاتا ہوں، پھر صبح زیادہ آفر آ گئی، وہ کچھ ایسے اس طرح کا؟ تو جس سے زبان کر لی آپ نے، ہاں اگر زیادہ وہ آگے 5000 دینار کی شاید آفر آئی تھی اور صبح 10,000 کی آ گئی تھی، آپ نے فرمایا میں نے جس بات پر زبان قائم کر لی، دینے کی نیت کر لی تو اب یہی دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام جو ہے نا، تیر بازی جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیر اندازی آپ اس میں بھی آپ کو مہارت۔ ایک مرتبہ تیر مارا تو وہ کسی کے پل کے اس پر لگا اور وہ ایک جگہ سے ٹوٹ گیا، تو اس کے مالک کو بلوایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ حصہ مجھے چینج کرنے دو۔ وہ بڑا بولا، حضرت امام بخاری سے کہا میرا سارا مال آپ کے لیے وقف ہے یار، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ دل سے اتنے خوش ہوئے، کہا میں اس خوشی میں 500 حدیثیں سناؤں گا۔ 500 حدیثیں، خوشی کا عالم بھی یہ خوشی ہے ان کی، اور 300 دینار آپ نے صدقہ کیے۔ تو اتنے زیادہ جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جو ہے، اگر کہیں پر آپ دیکھتے کہ کوئی تنکا گرا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی چیز ہے، امام بخاری خود مسجد کی صفائی کرنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور سخی اتنے بڑے تھے۔ سر، اس سے پہلے ایک جملہ آپ نے پل کی بات کی تو مجھے خیال آیا، ہم تو لوگوں کی زندگیوں کے پل آج جو ہے وہ ڈھا دیتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ جی وہاں تو یہ ہے کہ تیر اندازی کرتے ہوئے کسی کے پل پہ جو ہے ذرا تیر لگ گیا، آپ کے خوف کا عالم یہ تھا، کتنا بڑا فرق ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے معاملات میں کہ جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو میرا کوئی بھی جو ہے نا ایسا عمل نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، ساری زندگی جو بندہ غیبت نہ کرے اس کا دل کتنا نرم ہوگا، سخاوت کا بتا رہے تھے آپ۔ وہ جی، تو انہوں نے یہ جو سخاوت نفس ہے نا، یہ تو آقا کریم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ مصطفیٰ سخی تھے، ابو بکر و عمر سخی تھے، عثمان و علی سخی تھے، خدا کی قسم امام بخاری سخی تھے۔ آپ دن میں باقاعدہ، ایک تو مال دینا ہوتا ہے نا، ایک دفعہ سے تو دل نہیں بھرتا تھا، صبح الگ صدقہ کرتے تھے، دوپہر الگ، شام میں الگ، یعنی ٹائم بٹے ہوئے تھے کہ میں نے صدقہ دینا ہی دینا ہے، اور اتنی بڑی بڑی رقمیں صدقہ کیا کرتے تھے۔ وہ نہیں کہ 10 روپے کی گڈی لے کے گھوم رہے تو 10 روپے دے دیے، صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا ہزار درہم و دینار ایسے اٹھائے، اللہ کریم دیتا جاتا تھا، امام بخاری تقسیم کرتے جاتے۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ ایک تو آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ حصول علم کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک البائس 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خسائل اور علوم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے۔